موٹاپا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں۔ میری بہن بیٹیاں ایسی بھی ہیں جن کے اچھے رشتے صرف اسی وجہ سے نہیں ہو رہے کہ وہ موٹی ہیں۔ میرے بھائی بھی ایسے ہیں جو موٹے ہیں اور اس موٹاپے کی وجہ سے PCOS PCOD کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، چہرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زندگی کافی زیادہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کندھوں میں بوجھ، کندھوں پہ درد، گردن کا درد، گردن پہ بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے۔ شادی اگر ہو چکی ہے تو اولاد کا بھی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی خراب رہتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اسی ویڈیو کا آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا موٹاپے کا مسئلہ ہے، آپ کا PCOS PCOD کا مسئلہ ہے، آپ کا فیس کا مسئلہ ہے، ایکنی ہے یا فیس خراب ہو چکا ہے، کندھے پہ دباؤ رہتا ہے یا کندھے کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، موروں کا مسئلہ ہے، کھچاؤ رہتا ہے، گردن میں کھچاؤ رہتا ہے، تو آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کاروبار کا بھی مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، تو بھی آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جس بھی کام کو شروع کرتا ہوں نقصان پاتا ہوں، وہی کام کوئی اور کرتا ہے تو بہت زیادہ منافع کماتا ہے، وہی کام میں کرتا ہوں تو بہت زیادہ نقصان پاتا ہوں۔ لوگوں سے قرض لے لے کے اس حد تک پہنچ چکا ہوں کہ 2 وقت کے روٹی کھائے ہوئے بھی عرصہ ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری مدد کریں، میرے لیے دعا کریں، مجھے کچھ بتائیں تاکہ میں 2 وقت کی روٹی کم از کم پیٹ بھر کے کھا سکوں۔ عزیز دوستو، صحابہ کہتے ہیں کہ وہی صحابی جو 2 وقت کی روٹی کے لیے در بدر پھرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے عمل کے بعد اس حد تک ان کے پاس مال آ چکا تھا کہ ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے اور وہ دونوں خاطوں سے مال خرچ کرنا شروع ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، جب بھی تو گھر داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کہا کر، اس کے بعد سورہ اخلاص، اللہ کی وحدانیت بیان کیا کر، اس کے بعد مجھ پر بھی سلام کیا کر، کوئی گھر میں ہے یا نہیں تو نے یہ اپنا معمول بنا لینا ہے۔ یعنی عزیز دوستو، جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمت اللہ اور ساتھ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پاسبل ہو تو 3 دفعہ، اگر 3 دفعہ مشکل ہے تو کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی سلام پڑھیں، یعنی کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، بے شک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے علاوہ موٹاپے کا جو آپ کا مسئلہ ہے تو آپ نے صبح اٹھتے ساتھ نہار پیٹ 7 دانے کلونجی کے لینے ہیں۔ اب کلونجی تھوڑی سی گرم بھی ہوتی ہے، 7 دانے اگر آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں تو آپ 3 دانوں سے شروع کریں اور 7 دانوں تک ضرور پہنچیں۔ آپ نے 1 چمچ شہد کی لینی ہے، شہد کی 1 چمچ زیادہ ہے تو آدھی چمچ شہد لے لیں، اس کے اوپر 7 دانے کلونجی کے ڈال کے وہ چمچ آپ نے منہ میں رکھ کے وہ نگل لینا ہے۔ اس سے آپ کا وزن اتنی جلدی کم ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، شہد میں شفا ہے اور کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ نے ڈیلی یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ جہاں تک کندھوں کے درد اور موروں کی بات ہے تو آپ نے فرض نماز کے بعد جب بھی آپ نماز پڑھیں، اگر نہیں پڑھ پا رہے تو آپ باوضو ہو کے، اگر باوضو بھی نہیں رہ سکتے تو آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنا دایاں ہاتھ اپنی گردن پہ رکھنا ہے اور 7 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ یا شافی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اگر پاسبل ہے تو آپ صبح یا شام کو سورہ مزمل کی تلاوت ضرور کریں۔ تلاوت نہیں کر سکتے تو اس کی ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتے ہیں، خاص ایام ہے تو ریکارڈنگ ضرور سنیں، ورنہ عام دنوں میں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ مزمل کی بھی 1 دفعہ دن میں ضرور تلاوت کریں یا سنیں۔ جہاں تک فیس کی بات ہے، فیس خراب ہے، ویسے تو اس عمل کے بعد ویسے ہی فیس کے اندر رونق آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اگر فیس آپ زیادہ جلدی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ سو کے صبح اٹھیں تو آپ نے نہ برش کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، ابھی آپ سو کے اٹھے ہیں، آپ نے اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اپنا لعاب، تھوڑا سا لعاب اپنی انگلی پہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کے اوپر 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف اور 7 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، بے شک اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے، 7 مرتبہ یہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 35 کا چھوٹا سا حصہ ہے، اس لعاب پہ دم کریں اور لعاب دونوں ہتھیلیوں سے رگڑ کے اپنے پورے چہرے اور جسم پہ پھیر لیں۔ عزیز دوستو، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پہ کتنا زیادہ نور آتا ہے اور آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
آپ کو کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو موروں کا مسئلہ ہے، آپ کو گردن کے درد میں گردن کے کھچاؤ کا مسئلہ ہے، آپ کو فیس کا مسئلہ ہے، آپ کو پی سی او ایس پی سی او ڈی کا مسئلہ ہے، یہ عمل آپ ضرور کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے تو اولاد کے لیے آپ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 38، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو آپ نے ایک تسبیح ضرور پڑھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 ربی حبلی، یہ والی آیت آپ نے 100 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ عزیز دوستو، یہ عمل آپ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، اللہ پاک کے حکم سے ختم ضرور ہوں گی۔ بے شک شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے دماغ میں بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا تندرستی ضرور دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔